بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2022 کا سال ختم ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو گزشتہ سال ہے یہ اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو یقیناً عمران خان کے نام رہا۔ کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ جی کیسے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کی تو اس سال میں حکومت گئی۔ تو میں نے سوال رکھا کہ 2022 میں آپ کس سیاستدان کے بارے میں بات کریں گے، سیاست کا محور کون رہا، مقبول ترین سیاستدان کون ہے، تو اسی پر اگر بات کر لیں۔ مثال کے طور پر کیا نواز شریف ہیں جو ملک میں ہی نہیں آئے، اب آ رہے ہیں، بلکہ مریم صاحب باہر چلی گئیں، اتنے مقبول تھے تو آتے۔ کیا شہباز شریف کو آپ کہیں گے کہ تاریخ کی بدترین حکومت کہا جا رہا ہے یہ موجودہ پی ڈی ایم حکومت کو، جو تجربہ کار ترین کہا جا رہا ہے، جس میں سارے شامل ہیں، سارے تجربہ کار جو ماضی میں حکومتوں میں رہے ہیں وہ سب شامل ہیں، اور اس کے باوجود یہ کہ 2022 کا سال پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا سال قرار دیا گیا۔ صحافیوں کے لیے آپ دیکھیے کیا ہوا، صحافیوں پر مقدمات، عمران ریاض پر 2 درجن مقدمات، ارشد شریف پر مقدمات کی بمار، سمیع ابراہیم پر، صابر شاکر پر، آپ خاور گھمن، معید پیرزادہ، ایک لمبی فہرست ہے، کئی گرفتاریاں ہوئیں، ارشد شریف صاحب تو شہید کر دیے گئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو حالات ہیں 2022 میں، جس طرح کبھی پاکستان میں ڈیفالٹ کی اتنی بات نہیں ہوئی ہوگی جتنی اب ہے۔ اب تو میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ابھی سے قوم کو تیار کرنا ہوگا کہ ڈیفالٹ کی صورت میں کیا کرنا ہے۔ یہ حالات ہیں، اور حل یہ ہے کہ جناب الیکشن کروائے جائیں، لیکن ہر طرح سے الیکشن سے فرار اختیار کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھ ہی لیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جیسے ہی آیا ہے حکم نامہ کہ جی اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں، تو کس طرح راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، نہیں کروا سکتے، فون بند کر دیے گئے ہیں، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، جی کروا دیں گے 7-10 دن میں کروا دیں گے، پہلے 4-5 مہینے کا کہا گیا۔ خود وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں حالات ہی ایسے نہیں ہیں، اتنی زیادہ دہشت گردی ہے، بے امنی ہے، لا لیسنس ہے کیپٹل میں، جو اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی دنیا کے محفوظ ترین کیپٹلز میں شامل ہوا، اور اب یہ حال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تو ہم بلدیاتی الیکشن بھی نہیں کروا سکتے۔ تو یہ اب ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ صرف یہ ایکسپوز نہیں ہو رہے، عمران خان صاحب جس طرح سے چل رہے ہیں، جتنا ایگریسولی آگے بڑھ رہے ہیں، اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک ریفرینڈم کی طرف بڑھا جا رہا ہے کہ جس میں یہ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ الیکشن فوری چاہتے ہیں؟ 2 سوال، کیا آپ فوری الیکشن چاہتے ہیں یا آپ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ چاہتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ کیا عمران خان کو نااہل کرنا چاہیے؟ یہ 2 بنیادی سوال ہیں جس پہ ریفرینڈم لوگوں کے پاس بھیجا جائے گا، ان کی آراء لی جائیں گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف عمران خان کو دباؤ میں لانے کی گھیرنے کی کوشش ہوئی۔ سال 2022 میں شاید کسی بھی سابق پرائم منسٹر کے خلاف دنیا کی تاریخ میں ایک ریکارڈ بنایا گیا ہوگا کہ اتنے کیسز بنائے جائیں، ہر طرح سے ان کو گھیرنے کی کوشش ہوئی۔ لیکن جو عمران خان جس طرح ایگریسو چلے، قومی اسمبلی سے انہوں نے استعفے دیے، پھر جس طرح خود انہوں نے فیصلہ کیا، بولڈ ڈیسیجن لیے کہ تمام حلقوں میں خود اتریں گے جہاں پر استعفے منظور کیے تھے راجہ پرویز اشرف نے، پھر پنجاب حکومت جس طرح ان سے چھینی گئی، 2 نمبری ہوئی، یعنی جو عمران خان کرتا رہا۔ پہلے کہتے تھے کہ جی کیوں اتنا ڈیلے کیا، یہ کیوں عمران خان صاحب جو روایتی سیاست ہے اس طرح نہیں کر رہے، کوئی رقم بوریوں کے وہ بھی کھول دیں۔ شیخ رشید تک کہتے رہے کہ اگر یہ اجازت ہوتی، اور عمران خان نے خود کہا کہ ہمارے پاس تو ریاست کے ریسورسز تھے تو میں کتنی رقم دے سکتا تھا، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ لوٹے ایکسپوز ہوئے اور پکڑے گئے، اور لوگوں میں بدنام ہوئے، عوام میں بدنام ہوئے، برباد ہو گئی ان کی سیاست، ختم ہو گئی۔ تو یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب سے جو الگ ہوا، چاہے آپ دیکھیے وہ لوٹے تھے وہ سب، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ناراض ہوئے، چاہے وہ فیصل واڈا ہوں، علیم خان ہوں، جہانگیر ترین ہوں، آج آپ ان کی سیاست دیکھ لیں، چودھری سرور اور دیگر، میں نے آپ کو بہت سے لوگ گنوا دیے، نور عالم اور دیگر سارے۔ اب ہوا یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں جب عمران خان صاحب نے استعفے دیے، اور ابھی لوگ گئے یعنی اکٹھے استعفے دینے، اسد قیصر صاحب بھی تھے، تو راجہ پرویز اشرف صاحب نے آگے سے کہا جی مجھے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا استعفیٰ منظور نہ کریں، یہ ہے وہ ہے، طرح ملتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ان کی لسٹ مانگ لی ہے، یہ کون لوگ ہیں جو علیحدہ سے رابطے کرتے رہے ہیں، رابطے میں ہیں راجہ پرویز اشرف کے۔ اب جناب سیٹی گم ہو گئی ساروں کی، بھاگ رہے ہیں۔ عمران خان نے بھی کہا کہ جناب فوری طور پر جس کے پاس بھی کوئی پارلیمنٹ لاجز میں رہائش ہے وہ سب خالی کریں، کوئی مراد کسی قسم کی ہے سب واپس کریں، استعفے جو ہے نا اس کی طرف بڑھیں۔ تو اب سب لوگ جو ہیں اس پر آگے بھی بڑھ رہے ہیں، اور اسد قیصر صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ 4 اور لوگ ایک کمیٹی میں شامل ہوں گے، دیکھیں گے کون لوگ رابطے میں تھے۔ تو یہ بھی ظاہر ہے پکڑے جائیں گے، اور چھپ چھپ کے اگر کوئی اس طرح سے ملا ہے تو عمران خان صاحب ایک صفائی کا عمل کر رہے ہیں اپنی جماعت کے اندر۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے، ایم کیو ایم کے تمام دھڑے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، جس پر فواد چودھری نے کہا ہے کہ
یہ بنایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سارا، اور اس نے تباہی مچائی، کراچی میں قتل و غارت گری ہوئی. پھر کہتے ہیں فواد چودھری کے بقول کہ جی اب سارا بارود اکٹھا کر کے تو چراغاں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو بڑی تنقید فواد چودھری کر رہے ہیں، یہ سارا کھیل ہو رہا ہے. لیکن جو ایک باخبر شخصیت نے کہا کہ اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جناب اب یہ سارے دھڑے ایم کیو ایم کو ملا کر عمران خان کی پاپولرٹی کم کر دیں گے یا لوگ ووٹ نہیں دیں گے، تو ذرا سوچ لیں کہ ساری پی ڈی ایم مل گئی تھی، ایم کیو ایم تو الگ رہ گئی، ساری پی ڈی ایم، ساری جماعتیں مل گئی تھیں، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان، اے این پی، جو مخالف رہے ہیں شدید، نون لیگ، یہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر ضمنی الیکشن نہیں جیت سکے، ایم کیو ایم کو نہیں جتوا سکے. تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں کتنا غم و غصہ ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کا اندازہ ہی نہیں ہے. اب ایک طرف تو جناب اس طرح عمران خان صاحب جو غدار ہیں ان کو ڈھونڈ کے پکڑ رہے ہیں، دوسری طرف کیا مسلم لیگ نون پر پنجاب میں پھر گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اب یہ خبر چھپ رہی ہے، اتنا خوف آ گیا ہے نون لیگ میں، کہہ رہے ہیں جی عصمت بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ پوری لسٹیں تیار ہو رہی ہیں، محکمہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ گرفتاریاں کرے گا، پکڑے گا. کیونکہ ابھی حال ہی میں چونکہ ایم این اے، سٹنگ ایم این اے چودھری اشرف کو گرفتار کیا گیا ہے، سینکڑوں ایکڑ سرکاری اراضی پر قبضہ ثابت ہوا، اور اسی طرح سے ایک اور صاحب جو سابق ڈپٹی میئر ہے اصلاح الدین، ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. تو یہ بھی حالیہ دنوں میں ہوا ہے. اب ان کو خوف ہے کہ جی عمران خان تو ہمیں چھوڑے گا نہیں، یہ تو اور گرفتاریاں کرے گا. اس پر بہت زیادہ خوف کا اظہار کیا جا رہا ہے. پھر ایک اور خوف جو حال ہی میں سامنے آیا کہ انہوں نے عدم اعتماد تو کر دیا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے لیے بھی. اب لیٹسٹ اندر کی خبر بتا رہا ہوں کہ بندے نہیں پورے ہو رہے، بندے ان کے پاس پہلے ہی پورے نہیں تھے، 186 میں کہاں سے کرنے تھے. ان کا خیال تھا ہم لوٹے خریدیں گے، مزید لوگ ساتھ شامل کریں گے. اب الٹا کام یہ ہوا ہے کہ ان کے اپنے لوگ نہیں پورے ہو رہے، جتنے ان کے اپنے ہیں، غالباً 180 ہے تعداد، تو جتنے ان کے اپنے ہیں پی ڈی ایم کے وہ بھی پورے نہیں ہو رہے. اب اس کے لیے ٹاسک دیا گیا ہے کہ بھائی سارے تو آ جائیں، اور یہ خوف ہے کہ یہ نہ ہو کہ اپنے لوگ بھی پورے نہ ہو، ادھر ادھر ہو جائیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ کم از کم 9 لوگ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہتے ہیں، تو وہ بھی ایک خوف ہے. تو عمران خان صاحب کی پاپولرٹی ان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی ہے. یہ جہاں عمران خان کی جماعت کے اندر انہوں نے سوچا تھا کہ ہم قدغن لگائیں گے، مطلب اور کہیں اندر سے درار ڈالیں گے، لوگ اپنے ساتھ ملا لیں گے، وہ جو بھی نکلے ہیں وہ فارغ ہو گئے. نہ وہ اپنے کام کے رہے، نہ پی ڈی ایم کے کام آ سکے. وہ سارے وعدے وعید وہ سب فارغ ہو گئے، سیاست ہی ختم ہو گئی. اور دوسرا یہ کہ جی عمران خان کے خلاف جو کیسز بنائے کسی کا کچھ نہیں بن سکا. کوئی کیس، کوئی آپ دیکھ لیجئے، سب 2 نمبر کیس، سب جعلی کیس. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہی کہ جناب وہ آڈیو ٹھیک ہے، یعنی ان کے پاس اتنا ٹائم ہے صرف آڈیوز کا. حالات یہ ہیں کہ دہشت گردی اتنی زیادہ پھیل رہی ہے، اور ریڈ الرٹ اسلام آباد میں الیکشن یہ کروا نہیں سکتے، ان کو بھی آڈیوز کی پڑی ہوئی ہے. تو ان کو صرف فوبیا ہو چکا ہے عمران خان کا، اور یہی ان کی ہار ہے کہ یہ اب کسی بھی صورت میں ان کو لگ رہا ہے کہ ہم گزشتہ 40 سال میں جس طرح ہم نے حکومتیں کی ہیں، اور جب آپ یہ دیکھیں نا شہباز شریف وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہیں کہ 5 سال ہمیں دے دیں، پہلے کہتے تھے 6 ماہ، بھائی 40 سال آپ نے کیا کیا؟ پھر کہتے ہیں 30 سال میں بربادی ہوئی ہے، یہ ابھی نہیں ہو گئی. تو 30 سال میں آپ کی حکومت رہی ہے، کیوں آپ نے برباد کیا ملک کو؟ اب عمران خان صاحب ایک طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں جی ضد بن گئے ہیں کہ یہ سارے ایک طرف اکٹھے ہو گئے ہیں، تو دوسری طرف عمران خان ہے، انہوں نے تو ساری اپنی سیاست سب کھول کے رکھ دی کہ اپنے کیسز معاف کروانا اور عوام کے لیے کچھ بھی نہیں، ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانا. اب یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب سے کسی نے غداری کی، اس کی سیاست ختم ہوئی، ان سے جا کر جڑا ہے وہ تو تباہی اب ہے. عوامی اگر آپ سطح پر دیکھیں، جو بھی پی ڈی ایم کے ساتھ جڑ رہا ہے کسی بھی حیثیت میں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرح سے ہو، وہ کسی قانون و انصاف کے ادارے کی طرف سے ہو، وہ کوئی سیاسی جماعت کی طرف سے ہو، کوئی ٹیکنوکریٹ ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ عوامی سطح پر تو جناب کوئی پذیرائی نہیں ہے. اور دوسری طرف خوف یہ ہے کہ جی ہماری گرفتاریاں ہوں گی، عمران خان آئے گا تو ہمیں پکڑ لے گا. وہ بھی پنجاب حکومت میں ہے تو وہاں پر جناب محکمہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ دیکھیں کرپشن نکال رہا ہے، کیونکہ انہوں نے تو منڈی لگائی ہوئی تھی نا کہ جو جتنا یعنی کر سکتا ہے، جتنا کھا پی سکتا ہے کھائے، بس ہمیں بھی ساتھ فنڈنگ کرتا رہے. تو یہ کام ہو رہے تھے. تو غدار بھی پکڑے جا رہے ہیں، جو مخالفین ہیں ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے. عوامی سطح پر پاپولرٹی زیرو ہو چکی ہے، اب منفی میں جا رہی ہے. عمران خان صاحب مقبول ہو رہے ہیں، وہ فیصلے لے رہے ہیں، وہ احتجاج اگر مہنگائی کے خلاف کرنا ہے تو صرف عمران خان کی طرف سے ہو رہا ہے.
اب ریفرینڈم کی بات عمران خان کر رہا ہے, الیکشن کی بات عمران خان کر رہا ہے, اگر آئین اور قانون کی بات کر رہا ہے عمران خان کر رہا ہے, کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے جس کا آئین میں کوئی ذکر نہیں, اور عمران خان صرف اپوز کر رہا ہے. باقی تو ہر طرف اب بات یہ ہو رہی ہے ٹیکنوکریٹ ہی آئیں گے تو ہوگا, کیونکہ یہ لوگ تو ناکام ہو گئے ہیں, ان کی تو اب دوڑیں لگی ہوئی ہیں, یہ تو بھاگ رہے ہیں اور سارا کچھ کر کے 100 جوتے کھائے ہیں, 100 پیاز بھی کھائے ہیں. ابھی اور کی تمنا ہے کہ جی IMF کی تو بات ہر صورت مانیں گے تو یہ آگے چلے گا. منی بجٹ لایا جا رہا ہے اور آرڈیننس کے ذریعے لایا جا رہا ہے, کوئی ڈبیٹ نہیں ہوگی, فوری طور پر منی بجٹ آ رہا ہے. یہ تو IMF کی شرط پوری. اس کے بعد جناب گیس اور بجلی کی قیمتیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا آگے جا رہی ہیں. ڈالر بتدریج اوپر جا رہا ہے, ابھی اچانک سے آپ دیکھیں گے اس کو مزید جمپ لگے گی. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اس حکومت سے کوئی امید کسی کو نہیں رہی. اللہ حافظ.